جی ان تجتنبو آیت نمبر 31، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے یعنی بڑے گناہ سے۔ اب بڑے گناہ کون کون سے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ما تنہونا، جو کہ تم سب منع کیے جاتے ہو، انہو ان سے، نکفر تو ہم مٹا دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری گناہ، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلا کریما عزت کی جگہ، ولا تتمنوا اور تم مت تمنا کرو سب، ما فضل اللہ اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بھی اس کی، بعضکم تم میں سے بعض، علی بعض بعض پر، لرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبو جو ان سب نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا اس سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا تم سب مانگتے ہو اللہ سے، من فضل ہی اس کا فضل، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے بکلی ہر چیز کو، علیم جاننے والا، والی کلی اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیے، موالی یا حقدار یا وارث، مما اس سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ ما ماحول، ماجرا، ماتحت، مافوق الفطرت، تنہونا نہی عن المنکر منہیات، نکفر کفارہ کفر مجلس، سیئاتکم علماء سوء علی اعمال سیئہ، ندخلکم داخل دخول وزیر داخلہ، کریمن کرم کریم، اکرام اور مکرم، تتمتع تمنا متمنی شرکت، فضلہ فضل افضل فضیلت اور فاضل، للرجالی کہت الرجال رجال کار، نصیب نصیب اپنا اپنا، بعد ابا نصیب ہم اردو میں بولتے ہیں، اکتسبو کسب حلال کسب حرام، للنساء نسوانیت حقوق نسواں تربیت نسواں، علیمن علم عالم معلوم اور تعلیم، موالی والی وارث اور والی، ترکہ ترک وطن اور تارک دنیا، الوالدانی والد اور والدین۔ یہ ہمارے ہو گئے میننگز، اور سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ جیسا کہ ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں شروع سے اب تک، آیتیں ہماری الحمدللہ آج 33 ہو جائیں گی، ہمارا رکوع یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جو شروع سے سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے تقریباً 33 تک جو ہمارے سامنے بڑے بڑے گناہ آئے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے اس صورت میں یتیم کے حقوق، کہ یتیم کا مال غلط طریقے سے کھانے والا جو ہے اس کے پیٹ میں آگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتا ہے بڑا گناہ، وہ آتا ہے وراثت کے احکامات، کہ وراثت ٹھیک طریقے سے تقسیم نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یعنی اپنے کسی کمزور بہن بھائی کو یا اپنی بیٹی کو یا بہن کو اس کا حصہ نہ دینا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے فحاشی کی سزا، کہ اس کی کیا ہے، زنا کی کیا سزا ہے، اچھا، اور غلط ناجائز نکاح کا ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد حرام رشتے کون کون سے ہیں، جائز نکاح کا طریقہ کیا ہے، اور شہوت پرستی کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے، چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ تمام بڑے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک، کچھ تفاسیر میں گناہ کبیرہ بعض کے نزدیک یہ ہیں کہ جس پر شریعت میں جو ہے وہ اس کے لیے سزا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس میں روکا گیا ہو، یعنی حرمت کا لفظ جس میں استعمال کیا گیا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی جس سے تم منع کیے جاتے ہو۔ اب گناہ کبیرہ کی میں نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں آپ کو ڈیفینیشن دے دی کہ تمام گناہ کبیرہ سے بچو، ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے صغیرہ گناہ، یعنی جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تم ان سے رکے رہو گے گناہ کبیرہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہ صغیرہ کو بھی معاف کر دوں گا، ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ اور اگلی آیت ہے تم مت تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کی، تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے پر تمہیں فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر اور بعض کو بعض پر، اس کی تمنا مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے حصے میں دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے مرد کو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ بنایا، اس کو حصے ڈبل دیے ہیں، اور عورت کو احساسات میں اتنا اسٹرانگ بنایا کہ جو اس کی فیلنگز اپنی اولاد اور شوہر کے ساتھ اور میرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، مرد کی فیلنگز ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو جو مرد کے کام ہیں، مرد کی فضائل ہیں، وہ اس کے لیے ہیں، اور جو عورت کے ہیں وہ اس کے لیے ہیں، اس میں سے ایک دوسرے کے لیے تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ یہ کرنی چاہیے کہ ہم عورت ہوتے تو ہم یوں کر لیتے، ہم مرد ہوتے تو ہم ایسے کر لیتے۔ تو اس کے بعد ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو اس نے کمایا، یعنی جو عورتوں نے نیک اعمال کیا، اعمال صالح کیے،
وہ انہوں نے اپنے لیے آخرت میں جمع کیے، اور جو مردوں نے کیے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے، کوئی کسی کے اعمال کے معاملے میں کام نہیں آئے گا۔ ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہی جنت اور دوزخ کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں اپنا اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا، بہت دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو ہمارے دلوں میں ہماری نیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی دینے والا ہے ہمیں۔ اس میں جو ہے نا کہ ایک دوسرے کی تقلید کرنا اور مرد و عورت کی بات، یہاں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مرد ہمارے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، وہ جہاد میں جاتے ہیں، اسی طرح سے حصہ بھی ان کا ڈبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب میں یہ آیت نازل کی تھی کہ مردوں کا حصہ ان کے لیے اور عورتوں کا ان کے لیے۔ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ مردوں کے لیے ان کے برابر ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے برابر ہیں، اس میں کوئی کسی کے برابری نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے جواب میں یہ ساری بات تھی، ساری آیت کہا گیا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دی حقدار ورثہ، اس سے جو چھوڑ جائیں گے والدین۔ جاہلنا ہمارے پاس عربک کا ورڈ ہے، اسپیسیفک عربک کا، اور یعنی ہر انسان کے لیے جو اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور والدین کے لیے ضرور ورثہ بھی بنائے ہیں، اور ان کے والی بھی ہیں جو ان کے ترکے کے، ان کے مال کے وارث ہیں۔ والاقربون، اور سب قریبی رشتہ دار، والذین، اور جن لوگوں سے عقدتا، عہد کیا ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں نے، فآتہم، تو تم سب دو انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ، ہر چیز پر گواہی دینے والا۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اقربون، قریبی، قرابت دار، اقربا پروری۔ عقدتا، عقدت، عقد نکاح اور عقد ثانی۔ ایمانکم، یمین و یسار اور میمنہ و میسرہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، بولتے ہیں ہم لفظ۔ نصیبہم، نصیب اپنا اپنا، بعد ابا نصیب، علیحدہ، الاعلان، اور علیحدہ اور الاعلان کے لیے بولا جاتا ہے۔ شہیدن، شاہد، شہادت اور مشہود کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی آیت تک کے میننگز یہی ہیں۔ یعنی قریبی رشتہ دار، یہاں پہ ہے کہ اس کے وارث جو بھی والدین جائیں گے، یا تو ان کی اولاد ان کی وارث ہوگی یا قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اور جن سے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے، تو تم دو انہیں ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی گواہی ہر چیز پہ نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جتنا ہم نے آج پڑھا ان تمام احکامات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں کو بتانے کی توفیق دے، اور انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔